پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس سے جڑے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی میزبانی میں شہریوں کا آبادی پر مکالمہ کے عنوان تلے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار سے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، ڈاکٹر نگہت شاہ، ڈاکٹر راحت قریشی، ڈاکٹر کیسر بنگالی، نکھت ستار اور دیگر نے خطاب کیا۔ سیمینار میں پیش کی گئی پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ آبادی کی گروتھ KPK میں 27.7%، جبکہ بلوچستان میں 17.3% ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 25% خواتین خاندانی منصوبہ بندی چاہتی ہیں، لیکن ان کو وہ سہولیات میسر نہیں جن سے یہ ممکن ہو سکے۔ اس موقع پہ JB کنیکٹ سے بات کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اویئرنیس ہی امپورٹنٹ ہے، جو ہم اویئرنیس پیدا کریں گے، اور اس کے بعد ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے۔ ایجوکیشن، ہر ہیلتھ کو اگر امپروو آپ کریں گے، فیسلٹی جس طرح سے یہاں پہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ اگر آپ سہولت اتنی کلوز کر دیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو فیملی پلاننگ کے لیے، وہ آ کے ایزی نمونے سے اپروچ ہو اور ایزی نمونے سے فیملی پلاننگ کروائیں، اور ایجوکیشن کو آپ اتنا اسٹرانگ کریں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، ایجوکیٹڈ ہو کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح سے ورلڈ وائڈ برننگ ایشو چل رہا ہے، ہماری جو پاپولیشن ہے وہ جس طرح سے ایگریسو ہو رہی ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایئرس کے بعد تقریباً وہ 60 یا 70 کروڑس ہو جائے گی، تو اس میں آپ کے ریسورسز کتنے کم ہو جائیں گے، پھر انسان کو کھانا شروع کرے گا۔ تو یہ ٹائم ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر اس کو آپ کنٹرول کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آبادی کو کیسے روکا جائے اور کیا تدابیر اپنانی چاہیے، اس حوالے سے ماہرین کا کہنا تھا۔ کم عمر لڑکیوں کی شادیاں سے پابندی لگائیں، کیونکہ جتنی جلدی شادی ہوگی اتنی زیادہ ان کے بچے پہلے پیدا ہوں گے، ان کی بدن پہ کمزوری، اور پھر زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے، پاپولیشن آؤٹ آف کنٹرول، یہ ایک وجہ ہے۔ نوجوان جب 18، 20، 25 سال پہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایک کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہو کہ اسمال فیملیز کیا طریقہ کار اویلیبل ہے کانٹرسیپشن کے، کیا اس میں فوائد ہے، کیا ان کے لیے سوٹیبل ہے، تو یہ چیزیں ہونی ہیں۔ جب وہ ہاسپٹل میں، کلینکس میں مریضوں سے، خواتین سے بات کرتی ہیں تو مرد کو کہیں نزدیک ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو تو بالکل دور الگ کر لیتے ہیں۔ تو اگر مرد کو اگر شامل نہ کریں اس کی بیوی یا بیٹی کے کنڈیشن کی، ان کی پریگننسی کی، ان کے آگے صحت کی، تو پھر وہ عورت اکیلی تو نہیں کر سکے گی ہمیشہ، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے۔ جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری سروسز ہیں جو فیملی پلاننگ پرووائڈ کرتی ہیں، یا عورتوں کی صحت کے حوالے سے حمل کے دوران، حمل کے جو بچہ پیدا زچگی کے دوران اور اس کے بعد جو ہماری سروسز ہیں وہ عورتوں کی نیڈس کو پورا نہیں کر پاتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کے ایک کونسل ہے جو ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کونسل ہے، یہ کریٹو کامن انٹرسٹس ہیں جو کہ لوگوں کے کامن انٹرسٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک سیریز آف ریکمنڈیشنز لکھی ہیں، اور ان ریکمنڈیشنز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جس کے اندر مینلی سروسز کو امپروو کرنا، کریکولم کو امپروو کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگ اور سروسز کو امپروو کرنا شامل ہے، اور اس کے علاوہ ریلیجس اتھارٹیز کو اور ریلیجس لوگوں کو بھی شامل کرنا۔ خاندانی منصوبہ بندی کے اہداف مکمل ہونے سے پاکستان کو کس طرح کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کا پاکستان کی ترقی میں کتنا کردار بن سکتا ہے؟ تو فیملی پلاننگ اگر ہو جاتی ہے تو تمام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس میں غربت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں جینڈر ایکوالٹی ہے، جس میں انوائرمنٹ ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں انرجی ہے، جس میں کلائمیٹ ہے، 17 گولز ہیں جو ہم سائن کر کے آئے ہیں، پاکستان سگنیٹری ہے، وہ اچیو کر سکتا ہے اگر فیملی پلاننگ گلوبل کر دے ہر ایک کے لیے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ بچے نہیں چاہیے یا کم ہو، اس لیے کہ ماؤں اور بچوں کی صحت اور فیملیز کی صحت امپروو کرے اور ہمارا ملک ترقی کرے، ہم دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہیں۔